میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مناظر اسلام قاطع شرک و بدعت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے نور نظر لخت جگر جناب حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب و روح کو طہارت عطا فرمائے. محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے، ہم غوث جلی کے، ہم داتا ولی کے. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیر سے آیا نہیں ہوں، دیر سے لایا گیا ہوں. آپ لوگوں نے محبت سے انتظار کیا. اللہ تعالی آپ کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے. تفصیل آپ نے نقیب محترم جناب الحاج قاری محمد یونس صاحب سے سن لی ہے. مجھے آئے ہوئے ابھی صرف 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور وہاں 12 گھنٹے کا فرق، نیند بھی نہیں کر سکا ہوں. ملک محمد خلیل صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ جس کے دوست ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کے بغیر رہ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں میں برکت دے. مجھے شکوہ نہیں ہے، میں نے منت کی تھی کہ مجھے 2 دن آرام مل جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، تجھے کچھ بھی ہو جائے تجھے پہنچنا ہوگا. تو حاضر ہوا ہوں. 2 باتیں. مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا، بار بار. ٹیلی فون کرنے والے میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنا نام بتاتا. اس کا نمبر تو نوٹ کر لیا ہے. ایک تو اس نے شکایت کی کہ قاری یونس صاحب کے خلاف آپ بات کریں. میں کیوں قاری یونس صاحب کے خلاف بات کروں؟ کوئی آپ مفتی ہیں تو مجھے فتویٰ لا کے دکھائیں. ہاں، قاری صاحب سے ایک غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کے 15 منٹ کے اندر اندر انہوں نے توبہ کر لی تھی. علماء کے سامنے جا کے توبہ کی تھی. میں گواہی دیتا ہوں یہ بری الذمہ ہے، اور اللہ تعالی ان کو آئندہ اور زیادہ پختگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے کہ میرے کہنے پر اس کی تسلی ہو گئی ہوگی. اگر نہیں ہوئی ہے تو سامنے آ جائے، ابھی تسلی کر دیتے. دوسری بات یہ کہ نعت خوانی کہیں بھی اگر غلط انداز میں ہوتی ہے تو آپ لوگوں کا ذمہ ہے کہ آپ اس انداز کے خلاف بات کریں. مثلا نعت خوان ہجڑوں والے کپڑے پہن لے، زنانہ لباس پہن لے، یا گانوں کی طرز میں بغیر ادب کے نعت شریف پڑھیں، یا اللہ کے نام کا ذکر اس انداز میں کریں جو غلط ہے، تو آپ کو سننا. آواز آئے؟ بڑی مہربانی. آپ نوٹ لٹاتے ہیں جیسے مجرے میں لٹاتے ہیں. تو جب آپ لوگ خود نہیں رکیں گے تو پھر مجھے بتائیں ان کو کون روکے گا؟ میں تو ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اس لباس میں، اس انداز میں نبی کے سامنے پڑھ سکتے ہو؟
یہی کہیں گے کہ نہیں تو نعت کیا نوٹ کمانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ؟ میرے نبی کا نام لینے والا بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول آپ لاہور والے مجھے کسی ایک سیٹھ کا نام بتاؤ۔ سیٹھ جانتے ہو؟ مالدار کو کہتے ہیں نا۔ کسی ایک سیٹھ مالدار کا نام بتاؤ جو پرہیزی کھانا نہ کھاتا ہو۔ دولت زیادہ آ جاتی ہے، بیماریاں ساتھ لاتی ہے۔ پرہیزی کھانا، یہ نعت خان قاری صاحبان حلوے کھاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی تو جو اللہ کا ذکر کرے، نبی کی نعت پڑھے، اس کو بھوکا رہنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو یہ دو باتیں اس نے ٹیلی فون پر کی تھی، میں نے دونوں کا جواب دے دیا۔ اگر اس کی تسلی نہیں ہوئی تو وہ سامنے آ جائے، میں مزید تسلی کر دوں گا۔ قاری صاحب کی بھی میں نے گواہی دے دی، جو غلط انداز میں ذکر کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی تسلی ہو گئی؟ بڑی مہربانی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بڑی محبت سے تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ اسٹیج پر جتنی ہستیاں ہیں مجھے سب کے نام معلوم نہیں، یہاں تک کہ محفل کرانے والوں کے بھی نام معلوم نہیں۔ میں صرف ملک خلیل کو جانتا ہوں، اس نے مجھے پابند کیا، حالانکہ میں نے کہا تھا بہت ہو گئی ہے، 2 بجے رات کے تقریر کراتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں سب کا شکریہ اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. میں نے جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے اس پر اس آیت کے تحت انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات، ہم اہل سنت و جماعت، یہ آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، ہم والجماعت نہیں، اہل سنت و جماعت. اگر عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعت، ایک لفظ میں سنی. اہل سنت کے معنی نبی کے طریقے والے. اہل سنت کے معنی یاد رہے گا، و جماعت اور صحابہ والے. یہ لقب اہل سنت و جماعت کا ہمیں داتا صاحب نے نہیں دیا، غوث پاک نے نہیں دیا، خواجہ غریب نواز نے نہیں دیا. داتا صاحب کے مشائخ میں حضرت حبیب اجمی کا نام، کتنے نام آتے ہیں میں سب کے نام لوں گا، ٹائم لگے گا، انہوں نے نہیں دیا. یہ لقب صحابہ سے چلا آ رہا ہے. وہ لوگ جو ہم کو بدعتی کہتے ہیں وہ سن لیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں، اہل سنت ہیں. نام کسی کا کچھ اور ہو، پکارا کچھ اور جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو جب ہم بدعت والے ہیں نہیں تو پھر ہم کو جو لوگ بدعتی کہتے ہیں پہلے ہمارا تعارف تو حاصل کر لیں، ہماری پہچان تو معلوم کر لیں. ہم بدعت والے نہیں ہیں، ہم سنت والے ہیں. سنت کے معنی طریقہ، اہل سنت نبی کا طریقہ. تو یاد رہے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آئیے آپ کو 2-3 باتیں اور سکھا دوں. دین ہمارا اسلام، دین ہمارا، مذہب ہمارا حنفی، مذہب ہمارا حنفی، مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت. دین کے معنی قانون، مذہب کے معنی راستہ، مسلک کے معنی ملانے والا راستہ. یاد رہے گا، آپ مذہب مسلک کا نام سنتے ہیں تو معنی بھی معلوم ہو جائے. مذہب راستے کو کہتے ہیں، مسلک بھی راستے کو، مگر کون سا راستہ؟ جو دین سے ملاتا ہے. دین اللہ نے دیا ہے، مذہب کوئی الگ سے نہیں نکالا گیا، اسی دین پر چلنے کا راستہ. اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں. کتنے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یاد کر لینا، یہ جو 4 کا سلسلہ ہے نا، یہ بڑا پیارا ہے. اللہ کے نام میں کتنے حرف؟ یہ پڑھ لو، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ادھر سے پڑھ لو، ادھر سے پڑھ لو، ادھر سے پڑھ لو، یہ انگلیاں پڑھو، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے.
اللہ کے نام میں کتنے حرف؟ نبی کے نام میں کتنے حرف؟ 4. اللہ کے فرشتے بے شمار بڑے 4. اللہ کے صحیفے بہت سے بڑے 4. مذہب بھی 4. طریقت کے بڑے سلسلے بھی 4. میں یہ 4 کرتا رہوں گا، صبح کے 4 بج جائیں گے. آپ کہیں گے جی ہم پیتے ہیں پانی، اس میں بھی 4. کوئی کہے گا نہیں میں تو کھاتا ہوں روٹی، اس میں بھی. کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی چائے، اس میں بھی. میں نے کہا نا یہ سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا. حضور کے صحابہ بہت سے بڑے 4. تو 4 مذاہب ہیں، چاروں سنی ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں سنی ہیں. اور عقائد میں، عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی. تقلید ہوتی ہے فروعی مسائل میں. یہ لفظ بھی آپ کے لیے مشکل، آسان کر کے سمجھاتا ہوں. تقلید عربی کا لفظ ہے، ہم ہیں مقلد. تقلید کے معنی کسی کو دین کا سچا عالم مان کر تسلی کر لی کہ یہ دین کا صحیح جاننے والا ہے، اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. آپ علماء سے سوال کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ دین جانتے ہیں، وہ جو بتاتا ہے آپ مان لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد، ان کی تقلید کرتے ہیں. امام اعظم نے خود سے کوئی مسئلہ نہیں دیا، جو دیا ہے قرآن اور حدیث سے دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دیا. قرآن اور حدیث کا بیان کیا ہے. وہ امت مسلمہ کے محسن 83,000 83,000 وہ اصول دے گئے ہیں، جس سے اب تک 1350 برس میں 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے نکالے گئے ہیں. اگر وہ یہ نہ کرتے میں اور آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ جو ہم آسانی سے دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان چاروں اماموں کی مہربانی ہے. اب امام اعظم کی بات سنا دوں آپ کو. ذکر آیا ہے تقریر میں، ابھی میں صرف باتیں ابتدائی کر رہا ہوں. امام اعظم کی بات سناؤں. پاکستان کے روحانی بادشاہ، یہ تو ایک ہے نا سرکاری لوگ، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کرسیاں آتی جاتی رہتی ہیں. روحانی بادشاہ پاکستان کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حجویری نہیں حجویری، حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بادشاہ ہیں پاکستان کے روحانی. وہ فرماتے ہیں میں سوچتا تھا 4 امام ہیں، چاروں اماموں میں سے کس کے پیچھے لگوں. میں یہ سوچتا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے، حرم میں گئے. میں پیچھے پیچھے گیا تو حضور کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بوڑھا ہے جس سے آپ بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں. شخص عمر میں بوڑھا، میں نے کہہ دیا آپ کے سمجھنے کے لیے کہ زیادہ عمر والا آپ کے پاس اور آپ اس پر بچوں کی طرح شفقت کر رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو حضور جو دلوں کا حال جانتے ہیں میری طرف توجہ کر کے فرمایا، اے علی یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر. یا یہ اس طرف اشارہ کہ تو سوچ رہا ہے کس کے پیچھے لگوں، تو ان کو اشارہ کر دیا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ.
قیامت کا دن ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماؤں کے نام سے، ماؤں کے نہیں، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام اعظم آگے ہوں گے، داتا صاحب پیچھے، خواجہ غریب نواز پیچھے، بابا فرید پیچھے، اور جن کا امام اتنا پیارا ہے اس امام کا امام کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا نعرہ غوثیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، یہ امام اعظم مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ کو بھی سلام ہو۔ تو یہ مذہب ہمارا حنفی ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نام تھا ان کا نعمان، ابو حنیفہ یعنی سیدھے دین والے۔ حنیفہ کوئی بیٹی نہیں تھی جس کے وہ باپ، ابو کے معنی صرف باپ نہیں ہوتے، ورنہ ابو ہریرہ کے کیا معنی کرو گے؟ بلی کا باپ، بلی والے۔ تو حنیفہ کے معنی سیدھا دین، دین حنیف، سیدھے دین والے۔ امام اعظم نام تھا نعمان، 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں وفات پائی۔ کتنے بڑے امام تھے؟ 46 برس، 40 اور 6، 46 برس عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ جس مکان میں آپ کی وفات ہوئی، سنو ذرا سنیو دھیان سے، بہت دھیان سے سنو، کتابوں میں ہے جس مکان میں قید کر دیے گئے تھے، بادشاہ نے کہا کہ جج کا عہدہ قبول کرو، کہنے لگے نہیں کروں گا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم قابل ہو، کہنے لگے اب تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو تو جج نہیں بنانا چاہیے۔ کتنے متقی تھے۔ تو جج نہ بننے پر بادشاہ نے قید میں ڈال دیا، قید میں 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا آپ نے۔ وہ امام ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ ان کے راستے پر ہیں۔ اور مسلک اہل سنت کے بارے میں دلیل سن لو، میں اپنی کسی کتاب سے حوالہ دوں، پرانی کتاب عربی کتاب کا حوالہ دوں، سب نہیں پڑھ سکتے، وہ بستر لوٹے والے جو پھرتے ہیں ان کی کتاب ہے فضائل درود شریف۔ سمجھ گئے نا؟ میں نے نام نہیں لیا ہے، نام لیا ہے؟ صبح اگر کہیں کہ ہمارا رگڑا لگا گیا، کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو۔ ان کی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا ہے، ذرا سنو اور خوش ہو جاؤ۔ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی پر زیادہ درود و سلام بھیجنا سنی ہونے کی نشانی ہے۔ اہل سنتوں نے، یہ اہل سنت کا لفظ اس حدیث میں موجود ہے، اور پتہ چلا ہم نئے نہیں ہیں، ہم پیچھے سے پرانے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو انگریز کے زمانے میں نئے نئے نام نکلے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب امام زین العابدین کی بات آئی ہے، وہ بھی سناتا چلوں۔ زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ان کا ایک لقب السجاد ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ یہ ان کا لقب کیوں پڑ گیا؟ نام تو علی ہے۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا۔ بڑے کو پہچان کے لیے علی اکبر، بیچ والے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر، تو نام تو ان کا علی اوسط۔ زین العابدین کیوں کہتے ہیں یہ بھی سن لو۔ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ روزانہ
آپ تو اگر 27ویں شب میں 10 پڑھ لو تو کہتے ہو جی میں 10 نفل پڑھے روزانہ. ایسے نہیں درجے ملتے، مرتبے ملتے، محنتیں کی ہیں اور ہمیں ان پر ناز ہے. ہم نے ان کو کل وسیلہ بنانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے آج ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کل وہ ہمارے کام آئیں گے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کوئی کام نہیں آئے گا، ان کے واقعی کوئی کام، بالکل سچ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی کام ہمارے کام انشاءاللہ، ہمیں کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سب برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی. جس کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا. آئیے، موضوع ہے میرا نبی سے قربت، نبی سے نزدیک ہونا. کس سے نزدیک ہونا؟ کس سے؟ اور اونچی کہیے، نبی سے. تو جو نبی کے قریب ہے، جتنا قریب ہے ہمیں اتنا ہی پیارا ہے، ہمیں اتنا ہی. میرا نبی اللہ سے قریب، جو نبی کے قریب، اللہ کو نبی پیارا، ہمیں وہ پیارے جو نبی سے قریب ہو گئے. آؤ آپ کو ایک دو باتیں سنانی ہے، محبت سے سننا، فتویٰ نہ لگانا. اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کس کو؟ اونچی قلم. قلم کا کیا کام ہوتا ہے؟ اونچی خود لکھتا ہے. کسی کے ہاتھ میں ہو تو، مگر اللہ چاہے تو قلم خود لکھتا ہے. اللہ چاہے تو. مرزا قادیانی سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا جب مناظرہ طے ہوا تھا اور وہ نہیں آیا، اسی لاہور کی بات ہے، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ تو نہیں آ رہا، اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ قلم دے دے، قلم خود لکھے گا. اشارہ اپنی طرف تھا مگر سنبھل کے بات کی. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا